صبح سے لے کر اب تک اسپیشلی کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے؟ یہ نہیں کوئی باتوں میں نام آ گیا، نہیں، اسپیشل کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار، یہ نہیں کوئی گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو میں نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آ گیا، نہیں، اسپیشل کتنی بار آج آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کیا؟ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار قرآن پاک کھولا یا قرآن پاک کی کتنی آیات تلاوت کیا؟ تو پھر میں کہوں گا اقبال تیرا دور اچھا تھا کہ کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے، میرا دور دیکھ کیسا دور آیا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی، اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر بھی اور ادھر بھی، بلکہ حضرت کہہ رہے تھے نا بابوں کے لحاظ سے، ہمیں بابوں سے پیار ہی اس لیے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار تھا، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہی ان سے سیکھا ہے۔ ہم تو یہاں سے جانے کو ہے نا، ہم یہاں سے بھی جانے کو ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے تھے، اسلاف تھے، جو بابے تھے، وہ صرف ادھر نہیں بلکہ انہوں نے تو پتر لو میں اس نام کو پکا لیا، ہم تو ادھر سے جانے کو ہیں۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو حضرت یہاں سے جانے کو ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی ہم سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال، انہوں نے ادھر بھی اور انہوں نے ادھر۔ میرے دادا شیخ حضور رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیونکہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ بھی پایا اور پھر آپ کی صحبت بھی اختیار کی ہے۔ آپ اکثر حضور امیر ملت کی باتیں سنایا کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور امیر ملت بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلوانا اور اسے پوچھنا کہ مجھے کیا ہوا ہے، اس نے چیک کر کے مثلا عرض کرنا حضور بخار ہے آپ کو، پوچھنا کتنے دن لگ جائیں گے ٹھیک ہوتے ہوتے، اس نے عرض کرنی حضرت یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی، فرمانا نہیں تیرا تجربہ کیا کہتا ہے، اس نے عرض کرنی حضور شدید بخار ہے 7 دن تو کم از کم لگ جائیں گے، پوچھنا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے عرض کرنی حضور 1 روپیہ، تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے اور میں نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اور میں نے دوائی کھانی ہے، کیونکہ ہم نے وہ 7 روپے دے کے نا تو پھر بعد میں سوچی پڑ جانا پتہ نہیں آرام بھی آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا، کیونکہ حضرت یقین تھا نا ان کو، ہم یہی یقین کے لحاظ سے بڑے ضعیف لوگ ہیں حضرت، کہ جمعے والے دن حضرت میرے پاس ڈھیروں لوگ آئے ہوتے ہیں، حضرت یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، میں حضرت تعویذ سے بھاگتا ہوں، ناجائز نہیں میں سمجھتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے یہ کچھ پڑھنے کے لیے مان جائے، کوئی آیت کا ورد منا لو، کوئی اسم کا ورد منا لو، کوئی درود شریف اس کو منا لو، کام بھی ہو جائے گا، نیکیاں بھی ملیں گی اس کو، لیکن بھائی لوگ نہیں مانتے پڑھنے کو، لوگ کہتے ہیں جی تعویذ دو، میں کہتا ہوں یار پڑھ لے، حضرت لکھن دی وجہ نہ کہن ہے، تو میں کہتا ہوں یار تعویذ لکھتے 1 منٹ نہیں لگتا ہے تو لیکن لوگ نہیں مانتے، اور حضرت اگر کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جا کے نا پھر واپس آتا ہے گاڑی سے اتر کے، حضرت میں بڑا پریشان ہوں، پڑھے ہیں کام تو ہو جائے گا نا، اتنی بے یقینی ہے لوگوں کو، لیکن دوسری طرف سر میں درد ہو یا کسی جگہ درد ہو تو پیناڈول اور بروفن کھا کے نا پورے یقین سے کہتے ہیں کیا ہوا ہے اللہ اللہ یار دیکھیں یا رسول نہیں میں ٹھیک ہے، میں تو جب اللہ کا نام آئے تو
تو پوچھتے ہیں کہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا؟ لیکن جب حضرت جی کھاتے ہیں نا پیناڈول، تو پھر پیناڈول کھا کے کہتے ہیں پیناڈول کھا دیے 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین کوئی نہیں رہا۔ اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا، خیر ہے جی حضرت صاحب چھوڑ دیں اس کو، آپ بھی کہیں اس کو سائڈ پہ لے جائیں حضرت، سب لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہے۔ بھائی بیٹا آپ پھر نہ کہیں طبیعت خراب ہو جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساڑی عوام بھی انج دی ہے نا، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ چلیں جی، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ یہ پیناڈول پہ یقین ہے حضرت، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بتائیں تو پوچھتے ہیں کام تو ہو جائے گا نا؟ نہیں ویسے پیناڈول کی دفعہ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ 10 منٹ آرام آ جائے گا؟ اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کہی ہے؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا گیا 10 منٹ آرام آ جائے گا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی باری ہے تو پھر کہتے ہیں حضرت کام تو ہو جائے گا نا؟ یقین۔ اس لیے پتر ایتھے بھی اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا وقت آیا نا، تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا، تو وہ جو کانوں میں لگاتے ہیں ٹوٹیاں، کہتے اس کو میرے خیال اس کو بولتے ہیں، تو ڈاکٹر نے کانوں میں لگا کے وہ حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے، تو اس نے سینے پہ رکھا، تو اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے پیچھے، پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا، سینے پہ یا پشت پہ تو کئی بار آپ کو اور مجھے بھی ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی نے تو بولنا ہی تھا، تو کوئی بندہ بول ہی پڑا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ سینے پہ سمجھ آتی ہے، پشت پہ سمجھ آتی ہے، تو جگہ جگہ لگا کے کیا سن؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ، ایک ہی آواز آتی ہے اللہ۔ ہم تو حضرت ادھر نہیں پکا سکے، ہم تو ادھر نہیں پکا سکے، لیکن انہوں نے لو میں پکایا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ 2024 والوں دل کی تو چلو میں بات نہیں کرتا، زبان پہ ہی اگر اس کو بچا لو تو بڑی بہادری ہے یہ، کیونکہ مجھے یہاں بھی بچتا نظر نہیں آ رہا کوئی۔ بچاؤ اور پکاؤ اس کو۔ اور جنہوں نے پکایا نا، بابوں میں ایک فیمیل نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا ہی پکایا حضرت، اتنا پکایا کیا وہ لکھا ہے کہ وصال کے بعد خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، تو اس نے پوچھا سیدہ کیا بنا قبر میں؟ فرمایا کرم ہو گیا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا منکر نکیر آئے میری قبر میں اور آ کے مجھے کہنے لگے رابعہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا کدھر سے آئے؟ ہم آسمانوں سے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا تو میں اتنی اوپر سے نیچے آ کے نہیں بھولا، مجھے 6 فٹ ہی نیچے آ کے بھول گیا۔ یاد کیتا سی انہوں نے، یہ سن کے خوش نہیں ہونا، انہوں نے یاد کیتا سی، تسی میں یاد کوئی نہیں کیتا۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو فرشتوں نے پوچھنا نا سلیمان مر ربو کا، تو میں پہ انہوں نے منہ ویکھنا ہے رب کون ہے بھلا؟ بھائی جب جس کا نام ہی نہیں کبھی لیا، جس کو کبھی یاد ہی نہیں کی، تو کیسے کہیں گے ربی اللہ؟ کیسے کہیں گے؟ ادھر نام ہی نہیں لیا کبھی، سارا دن اس کا ٹریکٹر ٹرالی کٹے بچے پہلی فصل تھوڑی بوتی بارش ہوئی نہیں ہوئی، کب نام ہی نہیں اس کا لیا حضرت۔ اور دیکھو کیسا معاملہ ہے حضرت، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں لینا بلکہ کثرت سے میرا نام دینا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ
اب آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں آپ کو اپنی محفلوں کا حال پتہ نہیں کو بوتے سنی ہو گئے ہیں حضرت. اب تو میں نے سنیوں کو دیکھا نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا حضرت، کیوں یہ اللہ کو نکال رہے ہیں بیچ میں سے. تو پتر جس نعرہ رسالت سے پہلے نعرہ تکبیر نہ ہوا تو حضور فرما رہے مجھے وہ نعرہ رسالت بھی قبول کوئی نہیں ہیں. اللہ بیٹھ حضرت جی، حضرت صاحب جذباتی نہیں ہو رہا ہے، کوئی تربیت کرنے میں. یہ عمومی ہماری محفلوں کا حال نہیں، ہمارا نعرہ تکبیر لگاتے ہیں ڈائریکٹ ہی. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں، اب یہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پہلے ہماری محفلوں سے حمد غائب ہوئی، اب نعرہ تکبیر غائب ہونے کو ہے. پتہ نہیں کیا کروں حضرت جی. میں نے حضرت یہ جو ہے نا 3 اگست 1984 تقریباً 95 کے بعد مجھے ٹھیک ہوش ہے ساری حضرت جی. تو میں وہ 95 96 97 98 میں جو فلیکسیں لگا کرتی تھی نا، تو اوپر عنوان ہوتا تھا محفل حمد و نعت. پھر 2000 کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا، حمد غائب ہو گئی حضرت. اب ذرا محفل نعت ہے حضرت. اور محفل نعت بھی وہ محفل نعت ہے جس میں ساری رات ایک بھی نعت نہیں پڑھی گئی حضرت. بس جی بھائی، نعت مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کا. ہم تو اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مجھ سے پہلے میرا دل جا رہا ہے. او بھائی نعت پڑھ، حضور دی تعریف کر، تو اپنا وچ کرنوں لائے ہیں چوک کے. ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں. اپنے بڑوں کی نعتیں دیکھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنی بات ہی کوئی نہیں. ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں. پہنچوں گے گل میرے تے مکن ڈئی. پہلے حمد گئی، اب نعرہ تکبیر جانے کو ہے. وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. قرآن پہلے غائب ہے حضرت. ایک تلاوت ہوتی ہے، 8 نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. ایک بس تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوتی. پھر ساری رات نعت گانی ہوتی. اللہ کا کلام ایک باری تے بندیاں دا کلام ساری رات چلتا ہے. وہ امت نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو پکڑ لی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھلا دی ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان سے نعت سنی ہے تو آپ نے کئی بار اپنے صحابہ کو بلوا کے ان سے قرآن بھی سنا ہے. اس لیے پتر میری گزارش ہے اپنے اسٹیجوں پہ قرآن واپس لاؤ یارا. حضرت صاحب کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہ نقیب قرآن پڑھتا ہے. اس نے بھی میری طرح کو 4-5 کتابیں بس خرید لی ہیں شعر و شاعری والی. اللہ حضرت جی 8 سال مدرسے. میں اکثر کہتا ہوں مجھے آج بھی طاہر تبسم صاحب کے سوٹے یاد ہیں حضرت، جو نظامیہ میں قائد تھے. کوئی کسی نقیب نے کورس نہیں کیا حضرت، کتابیں پکڑی. میں گزارش کرتا ہوں ان سے، میں کہتا ہوں یار اللہ دا واسطہ جے 8 سال نہیں جلائے 3 مہینے لا چھڑو یار. روز کسی عالم کے پاس بیٹھ کے ایک آیت یاد کرو یار، اس کا ترجمہ یاد کرو، اس کی تفسیر یاد کرو. 1 مہینے کے بعد تمہیں 30 آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر یاد ہوگی. 30 تو ایک محفل میں نہیں پڑھی جا سکیں گی. اور میں کہتا ہوں یار جہاں 5 کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دیں گے تو بہ جا ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، شعر و شاعری ہے حضرت. قرآن ہے ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں حضرت. ایک تلاوت، پھر اس کے بعد بھی قرآن. اللہ حضرت اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ساری رات قرآن ملتا ہے حضرت. بلکہ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے. اور کرم نوازی یہ تھی کہ جب من الجنۃ والناس پڑھ کے صدق اللہ العظیم اب پڑھتے تو لکھا پھر آواز آیا کرتی تھی، اے معین الدین تیرا پڑھا ہوا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، امت کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوالی تو یاد رہی، لیکن آپ کا رات کو روز ایک قرآن پڑھنا. ہم نے صرف حضرت لوگوں کو بتایا ہی کہ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا ہے. اور بھائی اگر تم بھی غوث اعظم کے ماننے والے تو تمہاری محفلوں میں قرآن کیوں غائب ہے؟ بھائی ہم تو کہہ سکتے ہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو سارے اپنا اپنا جواب دیں گے. ہم تو کہہ کے بری ہوئے حضرت. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی محفلوں کو یہ انداز دو. یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ایک تلاوت
ایک نعت اور پھر ایک بیان حضرت، پھر ایک تلاوت، پھر ایک نعت، پھر ایک بیان. یار اس قوم کو نعتوں کی نہیں، اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. پڑھو ایک نعت، کون منع کرتا ہے؟ میں حضرت صاحب دکھ سے کہنے لگا ہوں، باقی تو چلو باتیں دور کی رہ گئی. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا آج تک حضرت. شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتے حضرت، ایسے لگتا ہے حضرت جی 10 سال کے بھوکے کھانا کھانے لگی ہیں. صبح بھی کھانا کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے رات گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے دوپہر گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے صبح گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے حضرت. لیکن شادیوں پہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے 10 سال کے بھوکے کھانا کھانا. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا حضرت آج تک. اور حالات یہ ہیں کہ سارے کھا کھا کے بیمار ہیں حضرت. حضرت صاحب کبھی بھوکا بھی بیمار ہوا ہے؟ جگر کھانے سے خراب ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتا حضرت. بھوک تو بندے کی روح کو بھی طاقت دیتی ہے، بندے کے جسم کو بھی طاقت دیتی ہے. یہ کھا کھا کے جگر خراب ہے، کھا کھا کے حضرت صاحب گردے خراب ہوئے ہیں. بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، شوگر ہم نے کھا کھا کے کی ہے، یورک ایسڈ ہمیں کھا کھا کے ہوا ہے حضرت. رجی ہے قوم حضرت جی. لیکن شادی والے دن حضرت میں تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں اکثر، کیونکہ مجھ سے منظر ہی نہیں دیکھا جاتا حضرت. یار قرآن والی قوم کس طرح کھانا کھانے لگی ہے؟ قصور یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. میں کوئی پتر کو بڑے امیر خاندان سے نہیں ہوں، درمیانہ. والد صاحب واڈا میں ملازم تھے، اچھی سیلری تھی، ہفتے میں دن 2 بار گھر میں گوشت پکتا تھا الحمدللہ، باقی دال سبزی ساتھ چلتی تھی. تو جب کو تھوڑا سا ہوش آیا، شادیوں میں جانا شروع ہوا، جب لوگوں کو دیکھنا، اور جب اعلان ہوتا نا جی کھانا کھا لو، اوئے ہوئے ہو توبہ 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 تو جی اتنے روڑے یاد ہے. کیا کرے بندہ. میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف 2 بار گوشت کھاتے ہیں. تو چلو پھر گوشت دیکھ کے بنتا ہے اس طرح کرنا حضرت. پھر حضرت اللہ پاک نے لیول بلند کیا. پھر حضرت جی میں نے ان لوگوں کی شادیاں بھی کھائیں جو دن میں 3 وقت اور پورا ہفتہ ہی گوشت کھاتے ہیں. میں نے دیکھا حضرت جی ادھر بھی جب اعلان ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا لو، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. کھانا کھانا ہی نہیں ہے. وجہ حضرت صاحب تربیت نہیں ہوئی. ساری رات نعتیں پڑھی ہیں، سیکھیا سکھایا ہے ہی کا. اور صاحب یہ آپ کا اور میرا وہم ہے. یہ تو میں اس دن ایک شاہ صاحب ہیں، میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا پھر ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں حضرت صاحب ان کو نا حاضر تھا، میں نے عرض کر دی شاہ صاحب کو نصیحت فرمائیں. حضرت نے جان ہی نکال دی. مجھے فرمان لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لینا آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے. یہ آپ کا اور میرا وہم ہے حضرت. پتہ نہیں جب ہم ادھر مدینہ طیبہ جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کتنے ہم سے وہ ناراض ہوں حضرت. ہم نے سکھایا کیا قوم کو؟ ساری رات حضرت جی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوم کو کھانا نہیں کھانا آتا. یہ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسے نماز پڑھی، کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا. میں حضرت اینج کر کے نماز پڑھی حضرت، تھاڑی تو چڈو حضرت. وجہ تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی. کوئی بھی کوئی تھوڑا دل بڑا ہو، کوئی جگرا بڑا ہو، کوئی کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں. میں کہنا جی مینوں اینج کر کے پڑھائیے تو دوجے نہ کی کردے ہون گے. لیکن دکھ نہیں، کیونکہ تربیت ہی نہیں پتر ہوئی. ساری رات یہی ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ساری رات نعتیں پڑھی گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میں یہ اب دکھ سے پھر چلو کہیں بھی حضرت جی جانا ہوا، کوئی معاملہ تھا، وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا جی، مزار تعمیر، مزار کے اوپر نا وہ گنبد بن رہا تھا سارا مزار. وہ بھی بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے مسجد میں حضرت. وہ مجھے بتانے لگے جی 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نا مزار شریف کا، سونے سے وہ لکھائی ہوگی، فلاں چیز چاندی کی لگے گی، دروازے پتہ نہیں 4 دروازے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے وہ دروازے منگوائے گئے ہیں. کافی وہ ایک لمبی لسٹ مجھے بتا رہے تھے. 21 کروڑ سونے سے لکھا جائے گا جی. آیت الکرسی، درود پاک، نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں جی، اللہ پاک کے اسماء پاک، ٹھیک ہے جی، 4 یاروں کے 5 تن پاک، یہ سونے سے لکھائی ہوگی سر. تو اللہ نے کو تھوڑی ہمت دی ہے حضرت، تو میں نے گزارش ہی کر سکتا ہوں. میں کیا حضور مزار پہ 20 لاکھ لگا دیتے، باقی 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی بابا جی کے نام کی کوئی سونی سی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے. کیا کیا حضرت صاحب ہم نے؟
میں نے کہا حضور 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی کوئی بابا جی کے نام کی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے یارا، کوئی قوم پڑھتی، کوئی قوم علم حاصل کرتی، کیا کر رہے ہیں ہم حضرت قوم۔ میں کسی کی بات تو نہیں کرتا پتر، میں خود رمضان شریف میں مدینہ طیبہ حاضر تھا، کئی بار جب جالیوں کے سامنے سلام کے لیے پیش ہوا خوف ہی رہا، پتہ نہیں میرا سلام قبول بھی۔ بس صاحب صحابی، آپ سمجھتے ہیں نا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو سارا کچھ قربان کر دے وہ صحابی ہے۔ صحابی پکا مکان بنائے، حاضر ہو نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیں۔ آپ اور میں کیا چیز ہیں حضرت؟ یہ تو حضرت آپ اور اپنے اپنے زوم میں ہیں ہم سارے حضرت، کسی کو خیال ہی نہیں حضرت کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں، حضور نبی پاک ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، ساری قوم کو ہم نے حضرت اس طرف لگا رکھا ہے، نہ آپ بولتے ہیں نہ میں بولتا ہوں، ساری رات ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت کہ یہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، ساری قوم ہم نے اس طرف لگائی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ہندو طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے حضرت، وہاں تک آئے، فوٹو کھینچی، اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے اس فوٹو کو چھپا لیا، کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ حرم ہے اور یہاں ہماری انٹری ممنوع ہے، تو اس لیے یہ تصویریں کسی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھنی چاہیے۔ انہوں نے پھر چڑھائی ہیں حضرت، ببانگے دوہل چڑھائی، پوری دلیری سے چڑھائی ہیں حضرت۔ آپ کی میں اپنی بات نہیں کروں گا جی، ہمارا تو ضمیر ہی مر چکا ہے حضرت۔ میں صرف آپ سے اتنا سوال کروں گا کہ جب وہ ہندو طیبہ سینٹر والے گیٹ پہ آ گئے اور وہاں آ کے انہوں نے وہ تصویریں کھینچی، تو سچ بتانا اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی حضرت؟ لیکن اسی کہڑے پاسے لگے ہیں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، ساری قوم ٹبیاں دے پچھلا چڑھی ہے، وہ گیٹ تک آ گئے، ساری قوم کو ٹبوں پہ لگایا ہوا ہے، وہ گیٹ تک آ گئے۔ کسی کا تخیل تھا، کسی کی کیفیت تھی، کسی نے لکھ دیا، سارا ہی حضرت قوم، ساری حضرت جی قوم رات کو اکٹھی ہو کے لگی رہتی ساری رات، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھئی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ حضرت صاحب اگر میں بات غلط کروں کوئی نہ لحاظ کیجئے گا، مصباحی یا فلانا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں بھئی مصباحی صاحب ہے، گل بات جو کرنی ہے میں اجازت دے رہا ہوں، بول پڑیں حضرت۔ ساری رات حضرت جی قوم بٹھا کے ہم نے لگائی ہوئی ہے، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھئی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ میں حضرت جی لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا، اس کی کیفیت تھی، اس نے رسول پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم نے ساری قومی اس طرف لگا دی ہے۔ میں رکھ کیا لیں بھائی، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو پہلے بکا ہوا ہے، تو پہلے ہی نوکر ہے۔ یہ رکھنے والی بات کون سی آئی بھائی؟ رکھ نہیں لی، تجھے رکھا ہوا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ رکھ لے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لیکن ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت۔ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ او بھائی تینوں کنے کیا بکریاں نو چارہ پاڑن؟ سب خیالی باتیں ہیں نا ساری حضرت، ساری قوم یار اس پاسے لہی ہے، اور وہاں دیکھو حالات کیا بنے پڑے ہیں حضرت، ساری قوم حضرت اسی طرف لگی ہوئی ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مسجداں خالی نے، سارے دے دل مدینہ پاک ٹر گئے نے۔ کیڑا کیڑا رونا، بس میں اتنا ہی کہوں گا حضرت، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرت اللہ کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے حالات بدلو یارا، قرآن لاؤ، تربیت لاؤ حضرت، ایک تلاوت، ایک نعت اور ایک بیان حضرت، اور پتر پکاؤ ایتھے پکاؤ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، آپ کے خادم میں ان کا نام تھا زید رحمۃ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں میں نے کم و پیش حضرت بایزید کی 20 سال خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر پوچھا، فرمانے لگے وہ کیا نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر پوچھا، اور کہتے ہیں 20 سال یہ معمول رہا، روز صبح پوچھتے
پھر بھول جاتے. اب فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے شیخ تجھ سے راضی نہیں ناراض ہیں. 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا. روز صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے. اسے لگ رہا ہے کہ حضرت تجھ سے ناراض ہیں راضی نہیں. کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ فرمان لگے نہیں تو بڑا اچھا انسان ہے. تو کہتے ہیں حضرت لگتا تو یہی ہے کہ میں آپ کو نہیں اچھا لگتا اس لیے تو اتنی بے توجہی ہے کہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. روز صبح پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو آپ فرماتے حضرت بائی یزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمان لگے یار بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت صاحب انہوں نے عہدہ یاد رکھا باقی کو پاویں یاد رہا کہ نہ رہے یاد رہے لیکن میں وہ مجھے سارے یاد ہے اس کا بھول گیا. اس کا نہ بھولو یار. اقبال نے اپنے دور سے گلہ کیا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے. اب کون بتائے اقبال کو اقبال دیکھ کیسا دور آیا ہے. اب نہ کوئی ادھر سے پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی ادھر. اور یہ جو آپ کو حضرت کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں نا جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں ان کی اکثریت بھی وہی ہے جن کو کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا اگر آپ وہ چیز اتنی بار پڑھیں گے تو وہ بھی یہ وہ والے ہیں حضرت. وہ تو کوئی ہے نا حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرے وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں حضرت. اللہ حضرت آپ یہ اور وہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ لیکن میں کہتا ہوں یار کبھی کبھی یہ اور وہ سے بھی تو نکل کے اس کو یاد کرو. دیکھو نا ہم انسان ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ہم لیکن کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے. اکثر احباب آتے ہیں نا یہاں ساتھ بیٹھے بندے کو یہاں دل میں کہتے ہیں کام ہونا ہے آگے یعنی کتنے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں یار بندے تیرا اپنے ہی جو دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے کام کے بغیر بھی ملنے آئے تو بندہ ہو کے یہ چاہتا ہے تو وہ تو اللہ ہے کبھی اس کو بھی تو بغیر کام کے یاد کر رہا بلا. ہمارا حضرت جی کام ہے دل پہ دستک دینا اور جب سے ممبروں نے دستک دینا چھوڑ دیا حالات یہاں آ گئے ہیں. کوشش کرتا ہوں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا جی ہم نے تو 20-20 ہزار 25-25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی. تو میں اکثر و بیشتر احباب سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا ہے جس نے کبھی وضو کیا ہو خوشبو لگائی ہو تسبیح پکڑی ہو اچھے سے کپڑے پہنے ہو اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی اور ٹریکٹر کی ٹرالی کی بچے کی کٹے کی پیلی کی فصل کی بیٹے کی بیٹی کی نوکری کی ویزا لگ جانے کی کوئی بات نہیں کرنی. آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے. حضرت صاحب ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملتا. پھر مجھے اپنے حضرت صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. حضرت صاحب کبھی اس کا نام صرف اس کے لیے لے کے نا اپنے نامہ اعمال میں رکھ لیجئے گا اور آپ کے نامہ اعمال کی سب سے قیمتی چیز وہی ہوگی ہے آپ کے نامہ اعمال. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. اس لیے پتر کرنے کو تو بڑے کام ہیں لیکن ابتدا تو پہلے کریں اور ابتدا یہی ہے کہ پتر ایتھے نہ پکاؤ اور پھر ایتھوں ایتھے. یہ جو پیر ہے نا پیر صاحب ان کا پتر یہی کام ہے کہ ایتھے نہ کیویں پکنا ہے اور پھر نہ ایتھوں ایتھے. لیکن حضرت جی وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کو پوچھنے ہی نہیں آیا. ہمیں کبھی میرے حضرت صاحب کا 2013 میں وصال ہوا 2008 9 10 11 12 بڑے درد والے سال تھے. اکثر رو پڑتے اور آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا کم و پیش
لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا، کدی کوئی منگن۔ یہ شاہ صاحب ہیں ادھر قصور والی سائڈ پہ، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ وہ پروگرام پہ ہم جا رہے تھے، تھوڑا وقت بھی تھا، میں نے بچوں کو کہا چلو یار شاہ صاحب کا چٹ بھئی کوئی گل سنیے جا کے۔ وہ جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے، شاید کیمرے سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا آپ کو، تو حضرت باہر تشریف لے آئے۔ میں نے جا کے دست بوسی کی تو ادھر سے چوم کے نا تو مجھے ساتھ لگا کے نا تو یہ کہہ کہ رو ہی پڑے، فرمانے لگے چنگا ہوا آ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا حضرت رو کیوں رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ 2-2.5 اتھرو میرے بھی ڈگی پائے۔ ہر ہاتھ پکڑا اندر لے گئے، حضرت نے لنگر سے نوازا۔ لنگر کھا کے میں بے وقوف آدمی، میں پھر شاہ صاحب کو پوچھ بیٹھا، میں نے عرض کی حضور کی ہویا رون کیوں ڈے؟ اب بات تو تھوڑی بے شرمی کی ہے لیکن کیا کریں یارا۔ مجھے فرمان لگے حضرت صاحب آج ایک بندہ نا میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، شاہ جی دم کر دے۔ میں نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے کہ آٹا دم کر دوں، پتہ تو لگے نا کس کام کے لیے دم کرنا۔ تو کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھے تاں دم کر دے۔ وہ کہہ کے نا تو پھر رو پڑے، تو کیونکہ اب تو وجہ مجھے بھی پتہ تھی کہ شاہ صاحب کا درد کیا ہے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ رویا۔ جب تھوڑی کیفیت سنبھلی نا تو فرمانے لگے یار کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ زوال آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ برا وقت آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ پتر ان کو تو گلا ہے، ساڈے کو پوچھ دے کوئی نہیں آ کے، وہ تو یہ گلا کرتے ہیں، سانوں کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں کہ ایتھے نا کیویں پکے گا، پھر نا ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا، پوچھے ہی نہیں کدی کسی نے۔ اقبال دہائیاں دیتا رہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل، شوق ہی نہیں رہا لوگوں کو، کیسی دنیا داری اور مادیت پرستی کا غلبہ ہے درجہ۔ اس لیے پتر میں نے پہلے کہا کرنے کو بہت باتیں ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میری گزارش یہی ہے پتر ایتھے نہ بچا لو، کم از کم ایتھے ہی بچاؤ، پکاؤ ایتھے ہیں۔ اللہ اللہ شیطان بھلا دے، غافل کر دے، نفس غالب آ جائے، جیسے یاد آئے پھر شروع ہو جاؤ، اللہ 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 اللہ، پکاؤ پتر ہے نا، پکاؤ یہ نام۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ، تو جے پھر کوئی جنا ہے کسی چ ہمت تو پھر ڈھونڈو حضرت جنوں اے گن بھی آندا ہوئے کہ ایتھوں ایتھے تو پھر ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا حضرت، یہ ہے کسی چ ہمت حضرت، کوئی ہے جنا بیٹھا دا تو لاؤ زور پتر۔ اور یہی گلا حضرت سلطان باہو نے بھی کیا، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی۔ حضرت صاحب اصل میں ہمارے سٹیجوں پہ یہ دل والا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، 2024 چل رہا ہے نا، جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے، جتنے زمانے ایام ادوار گزرے، سب سے سونا زمانہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کبھی ہوئی ہمارے سٹیجوں پہ زنگ کی بات؟ ہوں حضرت انہوں آکھی ہے کہ دل تے زنگ لگا ہے تو انہوں نے اٹھ کے پرچیاں دینیاں نے، اسی اپنیاں پرچیاں لئی نا، انہوں دا بیڑا روڑ چڑھیا۔ اللہ بیڑا میرا اپنا بھی رڑیا نال حضرت، بیڑا میرا اپنا بھی رڑیا نال حضرت۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی قبروں نے اللہ کے حضور شکایت کی کہ یا اللہ پہلے کفر دی بو، پھر کافران دے وجود گلن سڑن دی بو ساڑھے کو برداشت نہیں ہوئی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی
تو فرماتے ہیں آگے سے اللہ نے جواب دیا، فرمایا جو دنیا دار عالم ہے، عالم سو ہے، اس کے سینے کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہے۔ بیڑا ہمارا اپنا بھی غرق ہے صاحب، اگر ہم نے اپنی پرچیوں کے لیے جھوٹ بولے ہیں نا حضرت جی، بیڑا ہمارا اپنا بھی غرق ہے حضرت، ہمارا کون سا ترا ہوا ہے حضرت، بظاہر لگ رہا ہے کہ ترا ہوا ہے حضرت، بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ علیہم رضوان نے کی سونے پاک محبوب، آپ فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے، تو سونے ہیں جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، تو اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا؟ اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے اور لیکن ادھر صرف لگ رہا ہے، اترنے والی بات میں کسی کی چھوڑو جی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے سینے میں 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ زنگ لگا ہوا ہے، کبھی بات ہی نہیں چھیڑی کسی نے حضرت یہ والی، خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد۔ فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا۔ اور گوجرے والوں صرف زنگ نہیں لگا ہوا، آگے بھی سن لو، فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر توبہ کر لے معافی مانگ لے نقطہ، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ، یہاں تک لکھا ہے کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت صاحب صرف زنگ نہیں لگا، کالا بھی ہے تے نال زنگ بھی ہے، لیکن ہم نے قوم کو کس طرف لگایا ہوا ہے؟ مدینے سے بلاوا رہا، محبوب فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہم نے قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، اے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پھر حضرت سلطان بھی بولے، فرمایا او دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ، اللہ حضرت جی دل کے کالے ہونے کی کسی کو ٹینشن نہیں، منہ دی سارے نہیں پئی ہے، کریمہ صابن فشل اور کی لا رہے ہیں۔ اللہ پتر یاد رکھنا، یہ کالا بھی ہوا تو کوئی ٹینشن نہیں پتر، یہ کالا ہو گیا تو بڑا کام خراب ہونے ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں پتر۔ اگر یہ کالا ہونے سے اس دربار میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے خریدنے کے لیے، اور امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا، اور حضرت صاحب آج کے وزن کے لحاظ سے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 اوقیہ سونا 32 تولے سونا بنتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 32 تولہ سونا دے کے جناب سیدنا بلال کو خریدا تھا حضرت، اور جب خرید لیا آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل بلال چل، آقا پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت۔ تو جب تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے امیہ بولا، اس نے کہا اے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے تو ویسے 5 مانگے تھے کہ چلو ابو بکر کو بحث کرے گا مجھ سے، سودا 3 پہ ہوتا ہے 2 پہ ہوتا ہے، دیکھیں میں نے 5 مانگے، تو نے 5 اوقیہ نکال کے دے دیا، باقی تو مجھے پوچھے تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے، بلال تو اس سے بھی سستا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا تو نے گھاٹے کا کیا، اور چوڑیا سودا تو نے، اللہ معاف کرے، سودا تو نے گھاٹے کا کیا ہے، اور تو نے مانگا ہی 5 اوقیہ تھا، تو اگر 100 اوقیہ مانگتا میں نے 100 بھی دے دینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جی بظاہر رنگ مبارک تو کالا شریف تھا، لیکن پتر دل بڑا سونا تھی جی، دل بڑا سونا، اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے سونے محبوب کو بھی پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، حضرت بلال ہجرت فرما کے حلب چلے گئے، شام چلے گئے حضرت، کم و پیش 2 سال گزرے حضرت۔ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام نے نوازا اور فرما کہہ رہے ہیں بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ دل پتر سونا سی بڑا، رنگ تے نہیں بظاہر سونا، دل سونا سی، ایتھے پتر رنگ تے سونے نے لیکن دل، اور پھر پتر یہ دل کہاں لے گیا؟ یہ پتر سارے منظر دیکھیں گے اس دن جب یہ امت نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت کی طرف رواں دواں ہوگی نا، پھر سارے یہ منظر دیکھیں گے، کیا سارے گورے پیچھے ہوں گے، سارے گورے
پٹھان پیچھے، کشمیر والے پیچھے، گوری پٹی ہے نا ساری، ہاں جی، وزیرستان والے پیچھے، منگورا والے پیچھے، سارے شام والے پیچھے، سارے فلسطین والے پیچھے، لبنان والے پیچھے، باکو والے پیچھے، ترکی والے پیچھے، یہ چٹی پٹی ہے نا سارے پیچھے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی۔ ادھر پھر حضرت سلطان فرماتے ہیں، اوے چلیا دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ اور وہی بات ہوئی جو حضرت سلطان نے کسی نے نہیں جانے، سارے عہدے پیچھے پہ گئے۔ حضرت صاحب ادھر کا تو مجھے نہیں پتا، میں شہروں کی بات سناؤں گا، لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں نہ کھاؤ، سٹمک، لیور، کڈنی، ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور لوگوں کا آگے سے کیا جواب ہے، او بھائی اگر جگر خراب ہوگا تو اندر ہی ہے نا، نظر تو نہیں نہ آتا، لیکن میں گولیاں کھانیاں ہی کھانیاں نے، رنگ گورا کرنا ہے لوگوں نے ویکھنا ہے حضرت۔ تو میں کہوں گا یار جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک نے دیکھنا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عہدے واللہ ہو، عہدے واللہ ہو، انصاف کرو، قرآن پڑھ کے مانجو، اینو اللہ دے نام نال صاف کرو، کیونکہ حضرت جی ہمیں صفائی اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارا رہ ادھر جاتا ہے حضرت، ہمارا رہ ہی باقی صفائی ہوتی ہے۔ حضور بلے شاہ فرما رہے ہیں، الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ ادھر اس کرو یار اس کی صفائی، آؤ اس طرف، ادھر بھی پکاؤ اور ادھر بھی پکاؤ، سونا کر کے نظر جی۔ میں آپ حضرت صاحب 10 تو شروع کر لو، روز 10 واری اللہ، سونا کر کے، گلوں نہیں لانا، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی، سونا کر کے اللہ 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 اللہ، 10 تو شروع کرو ادھر، پھر تھوڑا آپ پہ دل کرے گا 20 کریے، تھوڑا اپنا ہی دل کرے گا 30 کریے، تھوڑا اپنا دل کرے گا 40 کر لے، تھوڑا اپنا، جب اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ پتر بھی اس کو مزہ نہیں آ رہا، تیرا میرا ذکر اس تک جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب جدن انہوں مزہ آنا شروع ہو گیا نے تانوں راتی سون تے نہیں دینا ہے، انہیں 2:30 بجے تانوں اٹھا لینا ہے، انہوں نے اٹھ وضو کر مسلے تے بے پھر اللہ اللہ کر، بڑا ہی مزہ آیا، اس تک جا نہیں رہا۔ ہم ذکر بھی اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، او بھائی یہ کی کرن دے، نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں جی پڑھنے نا تسبیحات، الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ، ابھی جا نہیں رہا، جب اس تک جانا شروع ہو گیا اس نے پتر سونے نہیں دینا آپ کو رات کو، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے، یہ رات کو خود جگائے، جانے تو دو یار ایک بار اس تک، ہمارا جاتا ہی کچھ نہیں، بے توجہی بے دھیانی سے کرتے ہیں، تھوڑا سا رجی کرتے ہیں مل کے ذکر، اور یہی گل پکا لو گے تو یہ گل پھر اگے سارا کچھ جی کرے گی، ٹھیک میرے ساتھ مزہ نہ آیا بس کرنا دھیان نہ لے، مزہ نہ آیا میں اتھے ہی ہاں کہ مزہ ہی نہیں آیا ہے، پتر دعانے دا مزہ آئے، کھکھڑی مٹھی ہوئے تو مزہ آئے، تو پھر جنہیں دعانا دے کھکھڑی مٹھی کی تھی بندہ وہ نہ لے تو کوئی مزہ بھی نہ آیا ہے۔ ہاں پتر کیسے ہو سکتا ہے، پتر سارے مزے اسی نام سے ہیں بچے، لیکن کوئی پتر لوے تو صحیح نہیں آ رہا ہے، پتر گلوں نہ لائی ہوا ہے، گوجرے والے ہو سونا کر کے لینا جی، آپ پورے لاڈ نال پورے چاہ نال حضرت سونا کر کے حضرت، زیادہ نہیں، میں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، رل کے ایک باری نہ مزے نال پتر ہیں جی، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد. اچھا سچ مزہ آیا ہے حضرت؟ خوب حضرت صاحب، خوب حضرت. ٹھیک ہے جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایسا فرما رہے ہیں کہ کچھ احباب مدینہ پاک جا رہے ہیں. میں چلو پہلے اگر بتاتے تو میں گفتگو کو اس حوالے سے کر دیتا. بس میں آپ سے گزارش کروں گا بیٹا، ہم عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں لیکن کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سیکھتے نہیں کہ عمرہ ہے کیا. دراصل کچھ نہیں لوگوں کو پتہ ادھر جا کے. عمرہ جانے سے پہلے کسی عالم کو وقت دیں اور عمرہ سیکھیں. حج سیکھیں. بس میں اتنی گزارش کروں گا جو بھی جا رہا ہے بس میرے بھائی موبائل کا استعمال کٹ کریں. موبائل کا استعمال کوشش کریں. جدو طواف کریں گا طواف کری موبائل نہ کٹ لیں کتے ہوتے. میں کہتا ہوں حضرت جی اس سے زیادہ میں بد نصیبی کا لفظ بولوں گا. اسی سین حرم سے جا کے بھی عہدے نہیں ہوئے حضرت. 2.5-3 لاکھ روپیہ لا کے اتنے گئے لیکن اتنے جا کے بھی عہدے ہوئے. کسی نے حضرت جی وہ طواف کر رہا ہے ساتھ اس نے جناب واٹس ایپ پہ ویڈیو کال امی کو ملا رکھی ہے. او بھائی امی نو کہا امی جی تسی ویکھنا ہے سعودی والا چینل لاؤ تو ویکھ لو، میرا عمرہ تو نہ خراب کرو. ہے کسی نے بہن کو کال ملائی ہے، کسی نے بھائی کو کال ملائی ہے. وہ چلیا جہدے کول آئے ہیں انہوں کال ملا کی کرن لے. اس سے زیادہ کیا بد نصیبی ہوگی کہ ہم مطاف میں جا کے بھی اس کے نہیں کوئی بھی. کسی نے پاکستان کال ملائی ہے، کسی نے انگلینڈ ملائی ہے، کسی نے کینیڈا. وہ یار کون سا دور ہے جس کا دل کرتا ہے اس کو کوئی چینل آن کر کے جتنا مرضی طواف ہوتے دیکھ لے اتھے تے ہو جا کے. اور دوسری میں بیٹھا آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو. طواف کرتے آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آیا، بس مصباحی صاحب مل گئے یا کوئی بھی مل گیا، او جناب ہو جی تصویر کچھ ہو یار خدا کا نام لو یار کتھے آیا دیں تم یار او دے حال دھیان کر یار او دا کار او دی جناب حرام تو او دے لی بنے ہیں اتھے جا کے نہیں ہو دے یارا. جی نبی پاک علیہ السلام کی سونی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک کچھ جتی دیتی ہے وہ یار 3-4 ریال دی جتی آندی باہر رکھ کے آ کے تھے پھر لے لیں کہ تم اور. جی میں رمضان شریف میں گیا میرے آگے تھا ایک ہاتھ نے جتی پھڑی تو دوجے ہاتھ موبائل سی. اب جب وہ جالیوں کے سامنے پہنچے نا اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلام کس طرح کرائیں. ایک ہاتھ موبائل ہے تو ایک ہاتھ جتی ہے. اب اس نے کیا کیا جتی دے لی کچھ وچ تے سجے ہاتھ نہ موبائل پھڑ کے تے اینڈ لگا سا. میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. میں نے کہا نیچے کر اس کو بے شرم آدمی یہ بائیں ہاتھ سے رسول پاک کو سلام کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہاتھ کھڑا کر کے سلام کرنے والا کدھر سے آ گیا. تو تیرے تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. جتیاں پھڑیاں نے موبائل پھڑے نے سروں ننگے نے بٹنے والا کھلا ہے اور جا رہے ہیں. تیرا دب کرو یارا. پتہ نہیں آپ کو کیوں اتنی دلیریاں آ گئی ہیں یار. وہ تو پتر سید بھی تھے وہ والے رسول بھی تھے وہ میر علی شاہ کی نشانی بھی تھے نصیر الدین نصیر. لیکن کیا کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا.
یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اتنے پائی جوتیاں لے کے اندر جان ڈے دے ہو، تو اللہ دا نام لو یار، باہر رکھ جا کے تے نہیں ملے گی، جا کے 3-4 ریال دی نمی لے آئی یار، تیرا ڈی سونی جناب چ جوتی لے کے جان ڈے ہیں۔ ویسے ایس کدی اپنے پیر صاحب نو ملن جاؤ تے جوتی کھڑ دیو نال پیر صاحب نو سلام لین جاؤ، تے پھر پیر صاحب وڈے نے کہ یار کو اللہ دا نام لو یار، حاضر و ناظر بھی کہتے ہو، حیات بھی مانتے ہو، اور جوتی لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو، باہر رکھی یار، اللہ تینوں کہیں دے گا، حضور واسطے نہ لے کے جا، اللہ تینوں کہیں جوتیاں عطا فرمائے۔ اس لیے پتر تفصیلاً گفتگو نہیں ہو سکے گی، بس گزارش ہے عمرے یا حج پہ جاؤ پہلے سیکھو آداب کیا ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے اللہ، میرا نہیں کام سی، میں تیرے بندیاں نو، تیری مخلوق نو تیری طرف بلایا ہے، میں نہیں کر سکنا، ڈنڈی نہیں ماری، خوش آمد نہیں کی تھی کسی دی، میری اینی ہمت و طاقت ہے یا اللہ، میں جنہیں جوگا سن ڈیوٹی کر چھڑ، باقی ان سارے رنگ تیرے نے، جسے چاہے مست پہ رائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، تیرے رنگ نے جنید بنائیں، بہلول بنائیں، تیری مرضی و منشا ہے، تیری مرضی و منشا ہے یا اللہ، ساڈا تے نہیں کم سی یا اللہ، سننا سنانا ضائع نہ جائے اللہ، تے بھی تیرا نام پک جائے، دل تے بھی تیرا نام پک جائے یا زبان تے بھی تیرا نام پک جائے، دل تے بھی تیرا نام پک، لو لوچ یا اللہ تیرا نام پک جائے یا اللہ۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے اللہ، انہاں دے علم، حلم، ذوق، شوق، عمل، فضل، کرم چلا اور برکتاں عطا فرمایا، انہاں دیاں محنتاں نو، انہاں دے کام نو قبول فرما لے اللہ، انہاں دی طاقت ودا دے اللہ، انہاں دیاں زباناں دی تاثیر ودا دے اللہ، انہاں دے سینے کشادہ کر دے اللہ، اندرو علم لدنی دے سوتے پھٹن یا اللہ، دین دا درد عطا فرما دے، اخلاص نال مخلص ہو کے اللہ سانو سارے دین مبین دی خدمت دی توفیق عطا فرمایا اللہ۔ پھر عرضی ہے میرا نہیں کم سی یا اللہ، اسی ایس حال تے پہنچ چکے ہیں کہ ایک نہیں ہزار ہاں بیماریاں نے سن، گفتگو کرن تو پہلے خود سمجھ نہیں آندی کیڑا موضوع چھڑاں، کیڑا موضوع بولاں، کیڑا بولاں، کیڑا نہ بولاں، کدے تے گل کراں، کدے تے گل نہ کراں، اسی ہر پاسیوں فیل ہو گئے، نہ اسی دکاندار چنگے، نہ اسی گاہک چنگے، نہ اسی سسر چنگے، نہ اسی داماد چنگے، نہ اسی بھائی چنگے، نہ اسی پتر چنگے، نہ اسی ہمسائے چنگے، نہ اسی خامن چنگے یا اللہ، ہر پاسیوں اسی فیل ہو گئے۔ اس وقت قوم دا حال بہت برا ہے، میرے ملک دا پاسپورٹ 100ویں نمبر تے چلا گیا ہے یا اللہ، تو ہی رحم فرما دے، تو ہی فضل کر دے، سمجھ نہیں آندی کیڑی تند پڑیے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ، بس تیرے تے ہی توکل، تیرے وال دھیان، اس گل دا یقین، اس گل دی امید کہ اینے لکھ شہادتاں ضائع نہیں جان گیاں، اے پاکستان مٹن لئی نہیں بنیا، اے محمد تے علی نے بنایا ہے، میرے ترانے دا اینڈ سایہ ہے خدائے ذوالجلال، اے نشانیاں نے کہ اللہ اے مٹے گا نہیں، اے اٹھے گا، اے چمکے گا، اے چلے گا، اے دوڑے گا، اے دنیا تے حکمرانی کرے گا یا اللہ۔ تیرے ایک ولی صوفی دی زبان چو نکلے آئے کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی، اور پاکستان کی نام میں اقوام عالم کی نہ ہوگی یا اللہ۔ او ویلا سانو ضرور سانو بھی وکھائیں یا اللہ، او ویلا سانو بھی وکھا یا اللہ، یا اللہ ہر پاسیوں ساڑھے تے رحم فرما دے، ایک ایک رول جڑا میرے ذمے میں نے سونے کر کے ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔